حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الصبح کان فی جوار اللہ یوم، جو بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے پاس ایک قیدی تھا، اس نے سالم بن عبداللہ کو کہا کل صبح کو اس کو قتل کر دینا۔ سالم بن عبداللہ نے صبح اس قیدی سے پوچھا کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ اس قیدی نے کہا کہ ہاں میں نے نماز پڑھی ہے۔ اس نے کہا پھر تو جا، چلا جا، چھوڑ دیا۔ حجاج بن یوسف پوچھتا ہے کہ اس قیدی کو قتل کر دیا گیا؟ سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ میں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر سے سن رکھا ہے کہ جو بندہ صبح کی نماز پڑھے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، تو مجھے شرم آئی کہ جو اللہ کی پناہ میں آ جائے میں اس کو قتل کروں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ کا علاج کرتے ہیں، آپ کو چند دن کے لیے نماز ترک کرنا پڑے گی۔ آپ فرمانے لگے رہنے دو، کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جس بندے نے نماز کو ترک کیا کل جب اس کی رب سے ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہو۔ ماں باپ کا اچھا بیٹا ماں باپ کے ناراض ہونے سے ڈرتا ہے، استاذ کا تابعدار شاگرد استاذ کے ناراض ہونے سے ڈرتا ہے، شیخ کا باوفا مرید شیخ کے ناراض ہونے سے ڈرتا ہے، تو بھائی اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، تیرے محبوب کا حکم بھی ہے، تیرے رسول کا حکم بھی ہے۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دین کا ستون ہے، کافر اور مومن میں پہچان کرتی ہے نماز۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت کی یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے لیے برہان ہوگی، نجات کا سامان کرے گی، اور جو شخص اس کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ نجات کا سامان ہوگی۔ اور فرمایا وہ شخص کل قیامت کو فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ آپ کل قیامت کو کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ صحابہ کی سنگت چاہتے ہیں، اولیاء کی سنگت چاہتے ہیں، نیک صالحین کی سنگت چاہتے ہیں؟ تو میں آپ سے وعدہ نہیں لیتا، میں صرف امید رکھتا ہوں کہ آج اس حدیث مبارکہ سننے کے بعد آپ نمازی بن جائیں گے۔ نماز پڑھا کرو یار، وضو نہیں تیمم کریں، بیمار ہیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں، سفر میں ہیں سفر میں پڑھیں، نماز ضرور پڑھا کریں۔ نماز کے بغیر گزارا نہیں۔ میں نے جو جتنے کامیاب لوگ دیکھے ہیں ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جیسے جیسے بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا جاتا ہے ویسے ویسے بندہ سر بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بندے کی عزت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اپنے مالک کے حضور جھکنا سیکھو، ان پیشانیوں کو رب کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ واصف علی واصف نے ایک بہت پیارا جملہ لکھا ہے، اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو پھر تم رزق کے پیچھے نہ بھاگو، اس مالک کو تلاش کرو، اس رب کو تلاش کرو۔ جب وہ رب مل گیا تو پھر رزق بھی مل جائے۔ کہ ہماری غربت کا سبب ہی بے نماز ہونا ہے، ہماری ٹینشن کا سبب ہی بے نماز ہونا ہے، ہماری پریشانیوں کا سبب ہی بے نماز ہونا ہے۔ کسی پہ الزام نہ لگاؤ کہ اس نے تویز کیا، نہیں، نحوستیں اتنی ہیں۔ یہ نماز نہ پڑھنے کی نحوست نہیں، یہ نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہے، حرام کھانے کی نحوست ہے، سود کھانے کی نحوست ہے، جھوٹ بولنے کی نحوست ہے، غیبت کرنے کی نحوست ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی نحوست ہے، بد کلامی کرنے کی نحوست ہے، گالیاں دینے کی نحوست ہے۔